سوال پوچھے تھے 3. نمبر 1، اصحاب الکہف کون ہے اور ان کا کیا واقعہ ہے، وہ بیان ہوا. اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورت الکہف ہے. الکہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو. غار والوں کا وہ قصہ ہے جو یہاں تفصیل سے بیان ہوا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس کے آغاز میں مکمل بیان کریں گے اور اس سے متعلقہ آیات کو کور کریں گے. دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ لفظ ہے خضر، ویسے اردو میں ہم خضر بھی بول دیتے ہیں. خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس کو صوفیاء نے اپنے حق میں استعمال کیا. اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں. انشاءاللہ اس قرآن کلاس کے اندر بھی جب وہ واقعہ آئے گا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا اور ان کا یاجوج اور ماجوج، 2 فساد پھیلانے والے قبیلوں کو ایک دیوار کے پیچھے قید کرنے کا. یہ 3 واقعات ہیں. یہ زیادہ مشہور ہیں، لیکن اصل چیز جو تھی وہ دجالی فتنہ، جس میں مبتلا ہو کر آپ آخرت سے روگردانی کر لیں گے، وہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی اندازہ ہو جائے گا، بیچ میں مثالیں بھی آئیں گی اور کنکلوژن بھی اسی کے اوپر جا کر ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر اس سورت کی ایک خصوصیت ہے کہ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اسلام کی، اس کے اندر جو الفاظ سلوگنز ہم بولتے ہیں نا، وہ اس سورت کے اندر سارے آ گئے ہیں. مثلا الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب بھی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. پھر مستقبل میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ورڈ بھی اس سورت میں آئے گا انشاءاللہ. پھر کسی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خدشہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا. وہ بھی صورت میں آ جائے گا. پھر شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو وہ بھی مختصر شکل میں اس میں آئے گا لا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ قرآن حکیم کا سینٹر بھی اسی صورت میں آگے ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا وہ ورڈ ہے جو حروف کے اعتبار سے سینٹر ہے قرآن کا. بالکل ایگزیکٹ سینٹر میں ہے یہ ورڈ. حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن اس کے شروع میں ہے اور آدھا اس کے بعد ہے، اور سینٹر جو ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ بھی بالکل سینٹر میں ہو جاتا ہے. یہ لفظ جو ہے اس کا بھی اپنا سینٹر ہے. یہ قرآن حکیم کا سینٹر ہے، اسی لیے آپ کو یہ ورڈ قرآن حکیم کے اندر تھوڑا بڑی شکل میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ سینٹر ہے قرآن حکیم کا. پھر اس میں قصہ آدم اور ابلیس کے اندر جو ایک یونیورسل ٹروتھ تھا وہ صرف قرآن میں یہیں پر آیا ہے. باقی اس کے علاوہ بھی 6 جگہ پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الحجر میں، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ ریویل کیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کی نافرمانی کی. باقی 7 جگہ آپ پڑھ لیں آپ کو یوں ہی لگے گا گویا کہ وہ فرشتہ تھا اور ایسا فرشتہ جس نے نافرمانی کی. یہ ایک واحد مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ ایمبیگوٹی آپ دور ہی نہیں کر سکتے تھے. لہذا قرآن کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ کتاب پرفیکٹ نہیں رہے گی. اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود ہوگی جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے اینڈ پہ جا کے وہ شعراء افاق آیت آئے گی کہ اگر زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. بلکہ سورہ لقمان میں تو آیا کہ زمین کے سارے درخت اگر ان کی کلمے بنا لی جائیں اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں شامل کر لیں, تب بھی تیرے رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں. اور پھر اس کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ 2 قل ہیں. جو میں نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات بھی قل کے ساتھ ہیں, اس کی بھی قل کے ساتھ ہے. اور جو آخری آیت ہے 110 نمبر, وہ مشہور زمانہ آیت ہے, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشی کی. مرتبے میں تو کوئی فرشتہ بھی رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن آپ کی نوع جو ہے, آپ کی جنس جو ہے وہ انسان تھی. تو اس کے اوپر یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے. میں نے آلموسٹ کوئی 40 منٹ تو آپ کے لے لیے ہیں اسی کے اوپر, جس میں سورۃ الکہف کا ایک تعارف بلو پرنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اب انشاءاللہ تعالی جب جب ہم اسے کور کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کی چند آیات کور کریں گے اور اصحاب الکہف کی جو دعا ہے اسی کے اوپر کنکلوڈ کریں گے. اس دعا کو بھی یاد کریں. اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ ہماری دعوت حق کی کامیابی کا راز, جہاں پر سچائی کا بیان ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگنا ہے, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کا راستہ تو نکال دے, تو ہمارا مرشد بن جا. یہ اصحاب الکہف نے دعا کی تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو کسی نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے, اصحاب الکہف 309 سال تک قمری اعتبار سے, اور ہمارے جو شمسی سولر ایئرز ہیں ان کے اعتبار سے 300 سال تک سوئے رہے. اور وہ کوئی نبی بھی نہیں تھے, صحابی بھی نہیں تھے, تابعین بھی نہیں تھے, تبع تابعین تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام. تو یہ دعا ہے. پہلی 10 آیات جب آپ سورۃ الکہف کی روزانہ پڑھیں گے تو یہ دعا بھی آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی, کیونکہ 10ویں آیت یہی ہے اس کی. تو اب ہم جلدی جلدی بقیہ